أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. یہ سورہ شورى کی آخری چند آیات ہیں اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا مسئلہ بیان فرمایا ہے جو ہمارے موجودہ معاشرے میں ایک بہت بڑے فساد کا سبب بنا ہوا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی کی شادی ہو اور عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو عموماً گوارا کر لیا جاتا ہے کہ چلو پہلا بچہ ہے، بیٹی ہو گئی بیٹا ہو گیا، کوئی بات نہیں. اگرچہ جو دلی خوشی محسوس کی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوگی، پہلا تو بیٹا ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ بیٹی ہو جاتی کوئی بات نہیں، لیکن 2-1 بیٹوں کے بعد ہو جاتی. اور یہ 2-1 بیٹوں کے بعد والی بات میں ذرا تھوڑی پہلے زمانے کی کر رہا ہوں. اب تو ہمارے 2 والی بات آ گئی نا. اب تو 2 سے آگے گزرنے کو تیار نہیں ہوتی. پہلا بیٹا ہو جائے، دوسری بیٹی ہو جائے، بات ختم. لیکن پہلے عموماً یہ آج سے 30-35-40 سال پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ 2-1 بیٹے ہو جائیں پھر 1 بیٹی ہو جائے کوئی بات نہیں، پہلی ہی بیٹی کیوں ہو. اور ایسے واقعات ہوئے کہ 1 بیٹی ہوئی پھر دوسری ہو گئی اور پھر تیسری بھی ہو گئی. تیسری بیٹی کے ہونے پر گھر والوں نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس خاتون کو طلاق دے کر اس کے مائکے بھیج دیا گیا. ایسے واقعات حقیقتاً رونما ہوئے اور کئی ایسے واقعات بھی ہوئے
جو انتہائی تعجب خیز ہیں کہ ایک دو بیٹی ہوئی، پھر تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، اس بیٹی کا یا اس بہن کا سگا بھائی ہاتھ میں درانتی لے کر، درانتی جانتے ہیں نا جس سے فصل کاٹی جاتی ہے، ہاتھ میں درانتی لے کر دندناتا ہوا آ رہا ہے کہ میں اس دائی کو قتل کر دوں گا کہ ہمارے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اور دائیاں گھر گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں، وہ ہوشیار ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ درانتی لے کے اپنے باپ کے پیٹ میں ڈالو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، اور بات بھی سیدھی ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بچی کے پیدا ہونے پر سوگ منایا جاتا ہے، اور دوسری سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ اس معاملے کا ذمہ دار پورے کا پورا عورت کو قرار دیا جاتا ہے، مرد کو اس سے بالکل بری ذمہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں سارے کا سارا جتنا بھی معاملہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں میں نے ابھی جو آیات پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یہ سب آسمان اور یہ زمین، یہ ساری اللہ کی ملکیت ہے۔ زمینیں اللہ کی، آسمان اللہ کے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ کس کا؟ وہ بھی اللہ کا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی، اور زمین و آسمان بھی اللہ کی، وہی خالق وہی مالک۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ہوں خالق و مالک ہر چیز کا، اور ساتھ ہی یخلق ما یشاء، میں جو چاہتا ہوں بناتا، میں دنیا میں جو چاہوں بناؤں، میں پہاڑ کھڑے کروں، میں سمندر بناؤں، میں گڑھے بناؤں، میں ٹیلے بناؤں، میری مرضی۔ کسی کو میرے معاملے میں دخل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی کو جرأت ہونی چاہیے۔ صاف کہہ دیا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، جس چیز کی چاہے وہ تخلیق فرماتا ہے، یا یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تخلیق کے لیے اردو میں بہت مشہور لفظ ہے پیدا کرنا، حالانکہ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو یہ لفظ صحیح نہیں ہوتا۔ پیدا کرنا کا معنی ہوتا ہے جنم دینا، اور اللہ رب العزت نعوذ باللہ نہ خود جنم دیا گیا، نہ اس نے کسی چیز کو جنم دیا۔ وہ ترجمہ تو ہم کرتے ہیں نا لم یلد ولم یولد، لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے ترجمے ہوں، تفسیریں ہوں، حدیث کی کتابیں ہوں، تخلیق کا معنی بے شمار جگہوں پر پیدا کرنا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ معنی صحیح نہیں، لیکن اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اس کو گوارا کر لیا جائے۔ اس کا ترجمہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے مؤنث فیمیل لڑکی بیٹی دے۔ اور یہاں یہب لفظ جو ہے اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دے لیں کہ یہب، وہب، یہب، یہ لفظ کیا ہے؟ وہب یہب کا معنی دینا، یہب لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، اناثا بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء ذکور، اور جس کو چاہتا ہے وہ مذکر لڑکے میل بیٹے عطا فرماتا ہے۔ لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی دونوں کے لیے دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ یہب، وہب یہب عطا کرنا، اور واہب اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، اور اگر اسے تھوڑا تفضیلی صیغہ کر دیا جائے تو اسی سے نکلتا ہے مبالغہ کا صیغہ وہاب۔ وہاب کا معنی بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ اور اللہ کے اسماء حسنہ تو آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک ہے الوہاب۔ الوہاب ہے یا نہیں؟
اور الوہاب اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے، اور اگر کوئی اپنا نام رکھ لے ابدیت کے ساتھ، جیسے عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالعزیز، عبدالجبار، عبدالقہار، تو ساتھ ہی عبدالوہاب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا عبد لگائیں اور نام پورا ہو گیا عبدالوہاب۔ اب اس لفظ کو، اللہ کے اسم اعظم کو تھوڑا سا اپنی مرضی کے انداز میں لا کے اتنا بڑا گالی بنا دیا گیا ہمارے یہاں کہ اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے نا کہ یہ وہابی ہے تو سمجھے کہ اب اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، وہ چاہے کتنا بڑا اپنے علاقے کا اسکالر ہو، عالم ہے، فاضل ہے، مفسر ہے، محدث ہے، بڑا واعظ ہے، خطیب ہے، وہابی کا جس کے ساتھ لاحقہ لگ گیا کہ یہ وہابی ہے، لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی وہ تو وہابی ہے۔ حالانکہ وہابی کا معنی کیا ہوا؟ وہابی کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ والا یا دینے والے کا بندہ۔ اگر عطا کرنے والا، دینے والا اللہ کے دوست ہے، وہابی کا ترجمہ کریں الوہاب کا، تو معنی ہے کہ دینے والے، عطا کرنے والے کا بندہ، اس کا بندہ۔ جیسے کہ ہمارے یہاں الفاظ ہیں نا، سیالکوٹی، سیالکوٹ والا، دیوبندی، دیوبند والا، بریلی، بریلوی، بریلی والا، اور دہلوی، دہلی والا۔ اور اگر اسی طرح وہابی کو مان لیا جائے کہ اس کا معنی ہے اللہ والا یا اس عطا کرنے والے کا بندہ، اس میں کوئی تکلیف والی بات ہے، لیکن اس کو ایسا رنگ دیا گیا کہ ہمارے یہاں لفظ وہابی کو بہت بڑی گالی بنا دیا گیا، جبکہ اصلاً ایسا ہے نہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش کار فرما ہے۔ اس کو لیا کہاں سے؟ کہاں کہ عرب ملکوں میں، سعودی عرب میں، حجاز میں، نجد میں۔ نجد میں ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کے دنیا میں وہابیت پھیلائی۔ اب اگر یہی مان لے کہ دنیا میں وہابیت پھیلائی تو دنیا میں کیا چیز پھیلائی گئی؟ وہابیت کیا ہے؟ اللہ کے تعلق سے ہی ہے نا یہ۔ وہابیت کا معنی ہے اللہ کا دین، وہابیت کا معنی ہوگا اللہ کی شریعت۔ وہابیت پھیلانے والا کون ہے؟ نام ان کا کوئی ہے، لیکن وہ نام اگر لیں تو بات نہیں بنتی تھی۔ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے وہ آپ جانتے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ اگر کہیں محمدی تو وہ بات نہیں بنتی، وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو کہلائیں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اور ان کو کہیں محمدی تو یہ تو بڑا تمغہ ہے، ان کو تو بہت بڑا ٹائٹل مل جاتا۔ اصل آدمی کا نام ہٹا دیا، اس کے باپ کے نام میں سے ایک حصہ لیا، محمد بن عبد الوہاب۔ عبد الوہاب سے وہابی نکال کے اس کو ایسا رنگ دیا کہ آج وہ بڑا ہی خوفناک قسم کا ہمارے یہاں لفظ بنا ہوا ہے۔ اور وہابی گویا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے نزدیک مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید کبھی میں نے پہلے یہ ایک بات کہی تھی، شارجہ میں ایک صاحب مسلمان ہوئے، ہندو تھے، مسلمان ہو گئے۔ ہمارے ایک ساتھی، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، شیخ عبداللہ قادر بخش، وہ ان کو ساتھ لیے پھرتے تھے، سکھلاتے، دین سکھلاتے، ساتھ ساتھ ان کو روٹی پانی یہ بھی ان کی خدمت کرتے۔ کسی صاحب نے دیکھ لیا جو اپنے آپ کو بڑے پارسا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی نے اسے پکڑ کے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ دارے کیوں تو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتے تم یہ وہابی کے ساتھ چلتے پھرتے ہو۔ اب وہ کیا جانے وہابی کیا ہوتا ہے، وہ ہندوازم چھوڑ کے آیا، مسلمان ہوا، اسے معلوم ہے کہ مسلمان، اور اسے واقعی بندہ ایسا مل گیا کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دے رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے، ان کی مرضی کی تعلیم چلے تو ٹھیک ہے۔ مسجد میں قرآن و سنت کا درس دے رہے ہیں کوئی، وہ وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اپنی تعلیم کا حلقہ الگ سے بنائے بیٹھے ہوں گے۔ کہتا ہے کہ تم ہی اس کے ساتھ چل رہے ہو،
اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ جس آدمی کے ساتھ چل رہے ہو یہ تو وہابی ہیں۔ وہ بیچارہ نیا آدمی، اس نے کہا کہ وہابی کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو یہ کیا سمجھائے گا کہ وہابی کیا ہے؟ کہا بس یہ سمجھ لو کہ وہابی اور یہودی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مختصر ترجمہ کر دیا کہ وہابی اور یہودی سمجھیں کہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اتنا پرلے درجے کا اس کھاتے کو لے کے چلے گئے لوگ کہ وہابیت اور وہاب اور عبد الوہاب اور محمد اصل سے بہت ہٹ کر لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے یہ نام جو ہے وہ مشہور کر دیا گیا، اور اسے پھر ساتھ ہی انگریزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پر انگریزوں کی کبھی بھی حکومت نہیں رہی، یہ تو آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ سعودی عرب پر کبھی بھی انگریزوں کی حکومت نہیں رہی، ہمارے ملکوں میں رہی۔ ہمارا ذہن غلامانہ آج تک موجود ہے، ہمارے اندر سے اب تک بھی وہ انگریز نہیں نکل رہا۔ کالے گورے انگریز ابھی بھی انڈیا میں بڑے ہیں۔ یہاں کبھی حجاز مقدس پر اور اس علاقے پر انگریز حکم نہیں رہا۔ وہابیت کو انگریز کے ساتھ اس انداز سے جوڑا کہ گویا یہ مغرب سے لایا ہوا کوئی دین ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایسے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے جو لوگوں کو گمراہ اور بدراہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الوہاب، اس کو لے کے اتنا بڑا چڑھا کے کیا سے کیا کر دیا۔ وہابیوں کی مسجدوں کو جلایا جاتا ہے، وہابیوں کی مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، اور جلانے اور توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کو منبر پر کھڑے ہو کر، جو آپ کو مسجدوں میں کھڑے ہو کر کہیں گے امت کا شرادہ نہ بکھرے، امت میں اتحاد رہنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اختلاف پیدا ہو۔ یہ باتیں کتنی مزیدار ہیں، کتنی اچھی ہیں سننے میں۔ تقریروں میں، درسوں میں ایسی کوئی بات نہیں آنی چاہیے کہ شرازہ بکھرے، امت میں اختلاف پیدا ہو، اور انہی لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھ کے نہیں بلکہ پورا علاقہ اٹھ کے کسی کی مسجد جلا دے، یہ اتفاق پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ اور ایسا ہوا، ہندوستان میں ہوا، پاکستان میں ہوا۔ ہندوستان میں پتنی گنٹور نام ہے کیا جگہ کا، وہاں مسجد جلائی گئی۔ پاکستان میں بٹگرام نام جگہ ہے، وہاں مسجد جلائی گئی، بلکہ یہاں تک ہو گیا بٹگرام والی مسجد جو ہمارے پاکستان کے شمالی علاقے میں ہے، یہ پٹھانوں کا علاقہ جس کو آپ کہہ لیں، مسجد جلائی گئی، مسجد کو آگ لگ گئی تو اندر قرآن کریم پڑے ہوئے تھے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ جس آدمی کی نگرانی میں یہ مسجد بنتی رہی، یہ مسجد سنبھالی جا رہی تھی، وہ صاحب ریاض میں آج بھی موجود ہیں، زندہ ہیں، ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ وہ یہاں سے جاتے، قرآن کریم لے کے جاتے، ترجمے والا، تفسیر والا، یہ جو گورنمنٹ نے چھاپے ہیں قرآن کریم کے نسخوں کو آگ لگی تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا اندر سے، وہ اللہ کے بندو کیا کر دیا تم نے، قرآن کو بھی آگ لگ گئی۔ تو انہی میں سے کچھ دلیر جیالے، اپنے آپ کو بڑا دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، یہ قرآن جلنے دو، یہ سعودی قرآن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کی باتیں یہ اپنے جلسوں میں کریں، یا دوسرا آدمی کوئی ایسی بات کرنا چاہے تو فوراً اس میں سے ایک آدمی مسلح بن کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں، اختلاف والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور کرتوت اپنے یہ ہے۔ یہ صرف وہابیت کے نام کو بدنام کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک بہترین نام ہے الوہاب، اور اس کا معنی ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت بیٹیاں اور بیٹے دونوں ملا کے دے دیتا ہے۔ تین قسمیں ہو گئی نا، کسی کو بیٹیاں دے دی، کسی کو بیٹے دے دیے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دیے، اور چوتھی قسم بیان کی اللہ رب العزت نے، فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بھانج رکھتا ہے، نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے۔ وہ مالک ہے مرضی کا،
کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو دونوں ملا کے دے، کسی کو دونوں سے محروم رکھے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہے؟ کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ انسانوں میں گویا کہ لوگوں میں اولاد کے حصول کے حساب سے 4 قسمیں موجود ہیں۔ ایک جن کے یہاں بیٹیاں ہیں، ایک اور دوسرا وہ جن کے یہاں بیٹے ہیں۔ اور عجیب بات دیکھیں کہ کبھی لوگ ترستے ہیں کہ یا اللہ بیٹا عطا فرما، اور کچھ لوگ ترستے ہیں یا اللہ بیٹی عطا فرما۔ 3 4 5 6 بیٹے ہیں مسلسل، بیٹی کوئی نہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں یا اللہ ہمیں بیٹی عطا فرما۔ کوئی بیٹے مانگنے کے لیے ترس رہا ہے، کوئی بیٹیاں مانگنے کے لیے ترس رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بیچارے کہتے ہیں یا اللہ کچھ تو دے، بیٹی دے، بیٹا دے، اولاد عطا فرما۔ اور کچھ لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہوا ہے، ان کے پاس بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ 4 قسم اللہ رب العزت نے لوگوں میں بنائی، جس کو جیسے چاہے نواز دے۔ اور اس وقت دنیا میں جو لوگ اللہ رب العزت کی تخلیق کے ساتھ موجود ہیں، وہ تخلیق کے اعتبار سے بھی 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے جو نہ کسی ماں سے پیدا ہوا نہ باپ سے۔ آدم علیہ السلام ہے نا، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، مرد عورت دونوں موجود نہیں، اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا اور تیار کیا، اور اس کے بعد روح پھونکی اور وہ آدم علیہ السلام کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی یہ خاص تخلیق مٹی سے تیار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ اس حدیث کو ہماری پارٹی جو ہے نا، ہری پگڑیوں والی اور ہرے رنگ کی پارٹی، میٹھی میٹھی سنتیں، ہری ہری پگڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن ہیں، وہ بہت اچھالتے ہیں اس حدیث کو، کہتے ہیں جی لو ہمارے نبی تو پہلے سے نبی، ہمارے نبی کو نبوت ملنے سے 1 دن پہلے پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں یا نہیں، لیکن اللہ کے علم میں تو تھا یا نہیں؟ اللہ کے علم میں تھا کہ آپ نبی ہیں، نبی ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کنت نبیا وآدم منجدل بین الماء والطین، اے میرے صحابی میں اس وقت سے نبی ہوں جب کہ آدم علیہ السلام کی ابھی گارہ اور مٹی تیار ہو رہی تھی، آدم علیہ السلام کی گارہ مٹی تیار ہو رہی تھی، میں تب سے نبی ہوں۔ لیکن یہ اللہ کے علم ہے، اللہ رب العزت کو یہ علم ہے کہ وہ نبی ہونے والے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا، پہلے دن جب جبرائیل امین آئے، وہ واقعہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ آپ نے جبرائیل امین کو دیکھ کر اتنا غم کھایا، اتنے پریشان ہوئے، آپ اتنے ڈر گئے کہ آپ کو بخار آ گیا۔ اگر یہ پتا ہو کہ میں نبی ہوں اور یہ وحی ہے اور یہ میرے اوپر آنا ہی آنا ہے تو ایسی کوئی پوزیشن ہو سکتی؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، آ کے باقاعدہ آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا، تب جا کے آپ کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے گارے اور مٹی سے بنایا، تیار کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص شکل عطا فرمائی، اور وہ جو انسانی شکل ہے قیامت تک انہی کی شکل کے لوگ اس سے ملتے جلتے، شکل آدم علیہ السلام کی لیکن ملتی جلتی شکلیں۔ اب دیکھیں کوئی دوسرا آدمی کسی سے نہیں ملتا، یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی، حالانکہ سب کی 2 آنکھیں 2 کان ناک ایک ہی جیسے سب ہیں، لیکن کوئی کسی سے نہیں ملتا۔ اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جڑواں بچے پیدا ہوں نا تو وہ 2 اگر بھائی ہیں تب، اگر بہنیں ہیں تب، وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ بھی غلطی کھا جاتے ہیں کہ ان میں سے کون کون ہے، یعنی نام الگ الگ رکھے ہیں، عموماً ان کا کپڑا بھی ایک جیسا ہوتا ہے، عادتیں حرکتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ماں باپ بھی غلطی کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں ان میں سے اس نام والا کون سا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے، جڑواں لوگوں نے اپنے واقعات بیان کیے کہ شرارت وہ کرتا تھا، مار مجھے پڑتی تھی، سمجھتا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ ایسا شکل میں کبھی کبھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صنعت کاری کی قربان جائیے،
انگوٹھے میں انگلی میں وہ چیز رکھ دی ہے کہ ساری دنیا میں آپ ڈھونڈ کے دیکھیں کسی کی انگلی کے پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ لوگوں نے آخر آ کے یہاں پہ اپنا ٹھکانہ لگایا، کہا کہ نہیں باقی چھوڑو، فوٹو چھوڑو، یہ چھوڑو وہ چھوڑو، فنگر پرنٹ لینا شروع کرو۔ اللہ رب العزت کی صنعت کاری کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی جیسی دنیا بنائی، لیکن فرق ہے ساری دنیا کی انگلیاں ہیں لیکن کسی کی انگلی کسی سے نہیں ملتی۔ لیکن آغاز کہاں سے ہے؟ گارے اور مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے گارے اور مٹی سے بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عورت سے بنایا۔ مرد کا وجود نہیں ہے، وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا باقاعدہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی عیسیٰ کو لوگوں کے لیے عبرت بنایا، لوگوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص مقام دیا اللہ رب العزت نے، اور اس مقام کے حوالے سے فرمایا کہ ہم نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو جو پوزیشن دی اس اعتبار سے وہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ یعنی نظام کائنات کیا اللہ نے بنایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور مرد عورت کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے، بلکہ صرف عورت کو اللہ رب العزت نے بیٹا دے دیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بنایا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم عیسیٰ کو آیت بنا دیں، نشانی بنا دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لازمی دو میاں بیوی اکٹھے ہوں تب جا کے ہی بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں چاہوں تو اکیلی عورت سے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں۔ اور ایک شکل حضرت حوا علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ السلام نہ مرد نہ عورت، عیسیٰ علیہ السلام صرف عورت، اور حضرت حوا صرف مرد۔ حضرت حوا سے پہلے صرف آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ باپ بھی نہیں ہیں بلکہ وہ شوہر ہیں، اور ان کے یہاں حمل کی یا پریگننسی کی پوزیشن بھی نہیں آئی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی پسلی سے ان کو پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ 3 قسمیں، اور چوتھی جو نارمل قسم ہے یعنی مرد اور عورت کے ملاپ سے 4 طریقوں سے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کو بنایا، اور 4 ہی شکلیں جو ہیں آگے بنا دی، کسی کے لڑکا، کسی کے لڑکی، کسی کے دونوں، کسی کے کچھ بھی نہیں۔ وہاں بھی 4 اور یہاں بھی 4۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹی دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے وہ بیٹا عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے وہ بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہے وہ بالکل بھانج رکھے، نہ بیٹی دے اور نہ بیٹا دے۔ میں نے شروع میں بات کی ہے کہ لوگ شور مچاتے رہے آج تک، کچھ عرصہ پہلے تک کہہ لیں کہ اگر بیٹی ہوتی ہے تو وہ صرف عورت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں دونوں کو بری کر دیا، فارغ کر دیا کہ میری مرضی ہے کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو یا کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نا کہ اگر لڑکی ہوئی تو یہ ماں کی طرف سے، لڑکا ہوا تو باپ کی طرف سے، اگر کچھ بھی نہ ہوا تو میری۔ اللہ رب العزت فرمائے یہ 4 کام میں کرتا ہوں، میری مرضی سے ہوتے ہیں، میرے حکم سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا سبب شوہر ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی۔ یہ بات تو آپ کے علم میں آ چکی ہے نا، یعنی بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جراثیم ہیں کروموزومز، ان جراثیموں میں سائنسدانوں نے یا میڈیکل سائنس والوں نے بتایا کہ 46 جراثیم ہیں، جن میں سے 23 دونوں طرف سے، عورت کی طرف سے اور مرد کی طرف سے 46 میں کروموزومز میں سے ایک کروموزوم ایسا ہوتا ہے جو نسل کی تحدید کا کام کرتا ہے کہ وہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ ان 46 میں سے
اللہ رب العزت نے جو مرد کے پانی میں رکھے ہیں کروموزومز، وہ ہیں ایکس اور وائی۔ یہ کچھ آپ کی جان پہچان کی چیزیں ہیں جو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ایکس اور وائی یہ کہاں ہیں؟ مرد کے پاس۔ اور ایکس ایکس ڈبل ایکس یہ ہیں عورت کے پاس۔ اب میاں بیوی کا ملاپ ہوگا اللہ رب العزت کے حکم سے، جب چاہے وہ قطرہ جو ہے وہ رحم تک پہنچے گا۔ رحم تک پہنچنے والے قطرے میں اگر عورت کی طرف سے ایکس گیا اور مرد کی طرف سے بھی ایکس آ گیا، ڈبل ایکس ہو گیا، تو یہ بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ آج کی میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ عورت کی طرف سے ایکس آیا اور مرد کی طرف سے وائی آیا، کیونکہ مرد کے پاس دو چیزیں ہیں نا، ایکس اور وائی۔ اگر مرد کی طرف سے وائی اور عورت کی طرف سے ایکس آ گیا تو یہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ عورت کا دونوں حالتوں میں وہی برابر حصہ ہے یا نہیں؟ بیٹی پیدا ہو تب بھی اس کی طرف سے ایکس موجود ہے، بیٹا پیدا ہو اس کی طرف سے ایکس موجود ہے۔ اور شوہر کی طرف سے کبھی بیٹے کا جراثیم آتا ہے اور کبھی بیٹی کا آتا ہے، لیکن اتنی بدنام کر دی گئی عورت بیچاری، کہا گیا جی اس کو طلاق دے دو، طلاقیں ہوئیں، مار دار کی نوبتیں آئیں، گھروں میں خرابیاں پیدا ہوئیں، جبکہ آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو قبول کر چکی ہے کہ اگر جو جنس ہے، لڑکی ہوگی یا لڑکا، اس کی تحدید جو ہے وہ صرف مرد کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ عورت کو بدنام کرنے کی بجائے اپنی طرف تھوڑا سا غور کرو، بجائے اس کے کہ کہو کہ یہ بیٹیاں ہی پیدا کرتی چلے جاتی۔ طلاقیں جو ہوتی ہیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں یہ بیٹیاں ہی پیدا کیے چلی جاتی، تو اس بیچاری کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے مادے سے بچے کو پیدا کرنا ہے، اور دونوں میں سے مرد کو دو طرح کا مادہ دیا گیا ہے، عورت کے پاس ایک ہی طرح کا مادہ ہے، اس کے پاس ایکس ایکس ہے، مرد کے پاس وائی ایکس۔ جب مرد کی طرف سے ایکس گیا تو بیٹی اور وائی گیا تو بیٹا، معنی یہ ہوا کہ بیٹی پیدا ہو تب بھی ذمہ دار مرد ہے، بیٹا پیدا ہو تب بھی ذمہ دار مرد ہی ہے۔ گالی دینے والی بات تو نہیں بنتی نا۔ اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پہ جو اصل بات یہ بتا دی کہ یہ میرا کام ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی مرضی کار فرما ہے، لیکن اگر میڈیکل طریقے سے آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو پھر بھی پتہ چلے گا کہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بیچاری کو بلا وجہ پریشان کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے دیہاتی علاقوں میں، ان پڑھ علاقوں میں، اور پڑھے لکھے لوگ تو کافی سنبھلتے جا رہے ہیں، سنبھلتے بھی ہم ٹھوکریں بڑی کھاتے ہیں۔ آج سنبھلے ہوئے معاشرے میں بھی یہی بات کہی جانا شروع ہو جاتی ہے کہ لو جی تیسری بھی بیٹی ہو گئی ہے، اب اور کچھ نہیں چارہ چلتا تو کہیں گے کہ اب بچہ دانی نکال دو۔ یہ اس عورت بیچاری کو دیا جا رہا ہے تحفہ کہ یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، بچہ دانی نکلوا دو، معاملہ ختم کر دو۔ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب اس شکل میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے ملا جلا پھل عطا کرے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، اور ساتھ فرمایا انہ علیم قدیر، انہ علیم قدیر، وہ بہت ہی علم والا ہے اور بہت ہی قدرتوں والا ہے۔ اس کا علم اس قدر حاوی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹا دینا چاہیے، کس کو بیٹی دینی چاہیے، کس کو دونوں دینے چاہیے، اور کس کو دونوں سے محروم رکھنا چاہیے، اس کے پاس علم ہے۔ اور اللہ رب العزت کے اس علم کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعہ میں ایک بچے کو مارا گیا نا، آپ اگر اس واقعے پہ تھوڑا سا غور کریں، اللہ رب العزت بہتر حکمتیں صرف وہی جانتا ہے کہ کس کو وہ کیا دے، کس کو دولت سے مالا مال کرے، کس کو فقیر رکھے، کس کو مڈل درجے کا رکھے، یہ اس مالک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ساری حکمتیں جانتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بہت ہی علم والا اور قدیر، بہت ہی قدرتوں والا ہے۔
اس کی قدرتوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ چاہے تو جس کو بیٹیاں دے رہا ہے جب چاہے بیٹے دینے شروع کر دے، اور اس کی قدرتوں میں یہ شامل ہے کہ کسی کو بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، لیکن اپنی زندگی میں وہ آدمی اکیلا رہ جائے۔ ایسا بھی تو ہے نا، بیٹیاں بھی دی بیٹے بھی دے، بعد میں دونوں میاں بیوی رہ گئے، بیٹیاں بیٹے اللہ نے دوبارہ واپس کر لیے، ماں باپ زندہ ہیں، بیٹے فوت ہو گئے۔ اس کی قدرت میں یہ چیز بھی موجود ہے، اور اس کی قدرت کا اندازہ تو آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ آج کل ایسے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں کہ لڑکیاں لڑکے اور لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں۔ یہ واقعات بھی سنے میں آتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں یہ جنس جو ہے جینڈر چینج ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرتیں کیا کیا ہیں۔ کل تک وہ لڑکی ہے، آج لڑکا بن رہا ہے۔ کل تک وہ لڑکا ہے، آج لڑکی بن رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرتیں کہاں کہاں کا فرما ہے، آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا انہ علیم قدیر، وہ بہت ہی زیادہ علم والا اور بہت ہی زیادہ قدرتوں والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے وحی کی 3 قسمیں بیان فرمائیں اور فرمایا وما کان لبشر، کسی آدمی کے لائق یہ نہیں ہے ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے کلام کرے، او من وراء حجاب، یا یہ کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرے، او یرسل رسولا، یا پھر اپنا رسول بھیج کر اپنا پیغام پہنچائے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ انبیاء کا جو تعلق رہا ہے وہ ان 3 قسموں میں منحصر ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بشر سے ڈائریکٹ کبھی بات نہیں کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی اشارت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ ہمارے معراج کا واقعہ بیان کرنے پہ آتے ہیں تو پھر سب غلام ملا کے رکھ دیتے ہیں، نہ اللہ کا پتہ چلتا کہاں ہے، نہ رسول اللہ کا پتہ چلتا کہاں، کہتے ہیں کہ بس سب کچھ ایک ہی ہو گیا۔ ایسے لوگ آپ نے واقعہ سنے ہیں نا، کہیں گے کہ پاس بلایا پاس بٹھایا، راز و نیاز کیا، مل کے روبرو بیٹھے اور دیکھا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی بشر کو یہ لائق نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ اس سے بات کرے۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے، ڈائریکٹ کسی بشر سے اللہ بات نہیں کرتا۔ بات کرنے کے جو 3 طریقے ہیں اور انبیاء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ رب العزت یا تو وحی کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کی، یا پھر فرمایا کہ وہ من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پردے سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر بلایا اللہ رب العزت نے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ روبرو سامنے بیٹھ کر پہاڑ پہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا ہوگا؟ آپ قرآن کریم ہی کھول کر دیکھ لیں، قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے پردے کے پیچھے سے وحی یا جو بھی پیغام دینا تھا وہ دے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے شوق ظاہر کیا، کہا یا اللہ مجھے یہاں بلایا ہے، بات چیت ہوئی ہے، پیغام کلام ہوا، مجھے اپنا آپ بھی دکھا دے، اے اللہ مجھے اپنا آپ بھی دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے لا ترانی بھی کہا جا سکتا تھا، یہ نہیں کہا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ ہمیں لن ترانی موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شوق ظاہر کیا کہ یا اللہ، جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ ہم اتنی دور آئے ہوئے ہیں، اتنے قریب سے باتیں کر رہے ہیں، دیدار کرا دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طور کی طرف دیکھو، میری تجلی کو اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو پھر تو دیکھ سکے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ پر، اور پہاڑ کے ساتھ کیا ہوا؟ پہاڑ پھٹ گیا۔ فخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ کو پھٹتے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے۔
ابھی تجلی کہیں ڈالی ہے، یہ یہاں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پردے کے پیچھے سے وحی عطا کی، پردے کے پیچھے سے یہ کلام ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بھیج کے کلام کیا۔ عام انبیاء کی طرف اللہ رب العزت اپنے فرشتے کے ذریعے ہی کلام کرتا رہا۔ او یرسل رسولاً کا معنی یہی ہے کہ یا اللہ اپنا کوئی رسول، اور وہ رسول وحی کے امین کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، وحی کے رسول۔ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اللہ کے حکم سے وہ جو چاہتا ہے اللہ، وہ بندے تک یا اپنے نبی تک، اللہ کے نبی تک وہ وحی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ کسی کو اپنا دیدار دنیا کی اس زندگی میں نہیں کرا۔ معراج کے واقعہ کے ضمن میں جیسے میں ذکر کر رہا کہ لوگ سب کچھ مکس کر دیتے ہیں، ہمارے شاعر تو ویسے ہر وقت مکس کیے رہتے ہیں، صرف معراج کے وقت کے لیے نہیں، انہوں نے تو پکا بنا رکھا ہے کہ چاہو عرش پہ جاؤ وہی ہے، مدینے میں آؤ تب بھی وہی ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں۔ ایک طرف دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگوں کی عقل کیا ہے، کبھی اتنی کھول دیتے ہیں اپنی عقل کو کہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، کبھی اتنے اندھے ہو جاتے ہیں عرش پہ ہو تو کہیں گے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور جب فرش پہ آ جائے تو صرف مدینے میں موجود ہے اور کہیں نہیں۔ کیا کہتے ہیں مدینے میں؟ یہاں سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا سلام کہہ دینا۔ کہاں کہہ دینا؟ ریاض جانے والے کو کوئی کہتا ہے؟ قصیم جانے والے کو کوئی کہتا ہے؟ مکہ جانے والے کو بھی کوئی نہیں کہتا، حالانکہ حرمین میں سے ایک حرم مکہ میں ہے، بڑا حرم مکہ۔ مکہ جانے والے کو نہیں کہیں گے کہ میرا سلام کہہ دینا، مدینہ جانے والے کو کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف مدینہ میں ہے۔ چٹھیاں بھیجیں گے تو مدینہ میں، سلام بھیجیں گے تو مدینہ میں، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ صرف مدینہ میں۔ ایک طرف یہ کہیں گے کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، دوسری طرف یہ پیغام بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ شاعر کا شعر تو بڑا مشہور ہے نا، میں بہت دفعہ سنا ہے، یاد ہو گیا ہوگا آپ کو۔ وہی جو عرش پر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ملا دیا یا نہیں سارا کچھ؟ سب مکس کر دیا، نہ ان کے یہاں اللہ رہا نہ کوئی غیر اللہ رہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے پر پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں گئے اور یہاں یہ اور وہ راز نیاز اتنا قرب حاصل ہو گیا کہ من تو شدم تو من شدی تکس نہ گویم بد عظیم من دیگرم تو دیگری، میں تو ہو جائے تو میں ہو جاؤں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو کون ہے اور میں کون۔ یہ فارسی شاعر نے اتنا مکس کر دیا ہے کہ جیسے کوئی دو چیزوں کا شربت بنایا جاتا ہے۔ تاکس نہ گوید بد عظیم، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے من دیگرم تو دیگری، کہ میں کوئی اور ہوں تو کوئی اور ہے، جبکہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ عرش پر۔ ثم استوى علی العرش، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور اپنی زندگی میں جہاں جاتے تھے وہاں ہوا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ، عظیم واقعہ میں، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف والا واقعہ ہے معراج کا واقعہ، اس واقعہ کے دوران کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ سوال ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، بالآخر تجلی ہوئی، پہاڑ جو ہے وہ پھٹا اور یہ گاشکا کے گر کے اور کہا کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نورن انا اراہ، نورن انا اراہ، اللہ نور ہے۔ یہ تو بات ہے نا کہ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، قرآن کریم میں ہے۔ اللہ نور ہے، انا اراہ، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ مولوی بار بار مجبور کرے گا کہ نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں نورن۔ اور پھر جب اپنی بات منوانے پہ آتے ہیں، ہمارے مولوی قرآن کی آیتیں بدل دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بدل دیتے ہیں،
قرآن میں تحریف، حدیث میں تحریف ایک جگہ نہیں، بہت جگہ۔ ہندوستان میں ہماری کتاب ایک چھپ چکی ہے، تقلید و تعصب میں تحریف کتاب و سنت، ہمارے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، توحید پبلیکیشن کے ویب سائٹ پر موجود ہے، کھول کے دیکھیں کہ ہمارے مولویوں نے کہاں کہاں کیا کیا کرتوت دکھائے۔ قرآن بدلا، حدیث بدلی، اور یہاں جب اللہ کی رویت یا اللہ کے دیدار کی باری آئی تو اس حدیث کو اپنی مرضی سے پڑھا۔ حدیث ہے نورن، اللہ نور ہے، انا اراہو، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اب انہوں نے اپنی مرضی سے پڑھا تو کیا پڑھا؟ نورانیون، نورانیون اراہ، 3 لفظوں کو 2 بنا دیا، تھوڑا آگے پیچھے کر کے نورانی، یعنی اللہ نورانی ہے، اراہ میں نے اللہ کو دیکھا، جبکہ آپ فرما رہے ہیں نورن انا اراہ، اللہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ غرض یہ کہ ہمارے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے نظریات بنا رکھے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحیًا، سوائے اس کے کہ وحی ہو، او من وراء حجاب، یا یہ کہ وہ پردے کے پیچھے گفتگو ہو، او یرسل رسولا، یا اپنے کسی فرشتے کو بھیجے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور اللہ پھر اپنے حکم سے جو چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ انہ علی حکیم، اللہ بہت ہی بلند و بالا ہے اور بہت ہی حکمتوں والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یہ کتاب، یہ روح، قرآن کریم کو یہاں اللہ رب العزت نے روح قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم روح ہے یا نہیں؟ قرآن کریم واقعی روح ہے۔ اللہ نے کہیں قرآن کریم کو روح کہا، کہیں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو روح کہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، بھی اگلے دنوں میں آپ انشاءاللہ یہ آیت بار بار سنیں گے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس میں یہ بات موجود ہے۔ کہیں جبرائیل کو روح کہا، کہیں یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو روح کہا، اور کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح من ہو، اللہ کے روح سے، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ رب العزت شاہ مار رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے میرے نبی اس سے پہلے نہ تجھے معلوم تھا کتاب کیا ہے اور نہ تجھے معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نبی تو واقعی اس وقت اور اس وقت، آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک ہم نے نبوت عطا نہیں کی آپ کو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان بتائے گئے نا، ایمان کے 6 ارکان اور ایمان کی دیگر تفصیلات اللہ نے فرمایا کہ آپ کو علم نہیں تھی۔ اللہ کے آپ کو تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، جب آئی نہیں تو معلوم کیا ہوگا۔ فرمایا کہ ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے، مل کتاب، کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی ایمان کے بارے میں کچھ جانتے۔ گویا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے لا علم تھے۔ یہ بات کہتے ہوئے کوئی خطرہ لگتا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے لا علم تھے، بلکہ قرآن کریم نے اس سے بھی بڑا سخت قسم کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ وَوَجَدَكَ، سورۃ الضحیٰ 30واں سپارہ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہاں میں نے دال کا کیا معنی ہوگا؟ اب جتنا چاہے آپ گھما پھرا کے ادب احترام جتنے بھی معنی لاؤ گے، آ جا کے معنی یہی نکلے گا کہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، سیدھا راستہ کہ جس کی بنیاد پہ آپ کسی کو ہدایت دے سکیں یا آپ کے لیے کوئی راستہ مقرر ہو۔ اور اگر سیدھا سا ترجمہ کریں تو ضال کا معنی ہوتا ہے گمراہ۔ گمراہ یعنی جس کے پاس راستہ نہیں ہے وہ گمراہ ہی ہے۔
کہتے ہیں جی بعض لوگوں نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے، کہا انہوں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں، نبی پاک کے لیے گمراہ کا لفظ استعمال کیا، ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت ہمارے فلاں فلاں نے اس کا ترجمہ بڑا زبردست کیا ہے۔ اب بڑا زبردست ترجمہ کرتے وقت اگر یہ کہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو لا علم پایا اور آپ کو ہدایت دی، تو کیا آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ لا علم تو پھر کہہ دیا نا، یعنی تمہیں کچھ علم نہیں تھا، ہم نے ہدایت دی، تمہارے پاس کوئی سیدھا چلنے کا راستہ نہیں تھا، ہم نے راستہ بتایا، تمہارے پاس کوئی منہج کوئی شریعت نہیں تھی، ہم نے بات تو وہیں جائے گی نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے راہ، یعنی کوئی مستقل راہ یا صراط مستقیم آپ کے پاس نہیں تھی، ہم نے وہ راہ آپ کو دکھائی۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ ہے کہ ہم نے آپ کو امی نبی بنایا ہے۔ امی کا معنی، امی کا معنی بھی غیر پڑھا لکھا، جو لکھ بھی نہ سکتا ہو پڑھ بھی نہ سکتا ہو، امی۔ اور یہ آپ کے سامنے آیت ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو کہ تابعداری پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو کہ نبی امی ہے۔ نبی امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کوئی استاد کوئی پروفیسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آدمی کو میں نے پڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص اپنی نگرانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، اپنی شریعت حضرت جبرائیل امین کے ذریعے عطا فرمائی۔ دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس شخص کو کچھ پڑھایا۔ اسی خاطر اللہ رب العزت نے نبی کو امی بنایا۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ ہیں اس لفظ کے لیے بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جو جی نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فی التوراۃ والانجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور امی ہے، ان پڑھ ہے، اور اس ان پڑھ کے قربان جائیے جس نے پڑھے لکھے لوگوں کو سیدھا کیا۔ اللہ نے ان کو ان پڑھ قرار دیا، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے سیدھا کیا۔ عربوں کا معاشرہ کیا تھا آپ کے سامنے اب اس ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کل تک بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، انہیں حکمرانی کا ہنر اور گر کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تھے ان پڑھ، اپنا نام لکھنا، اپنا نام لکھا ہوا کسی جگہ پہ پڑھ لینا یا کتاب پڑھ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم نہیں تھیں، ان پڑھ تھے۔ اس کو اگر کوئی کہے کہ نہیں جی آپ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، قرآن کریم بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تعلیم دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پر، متعین طے شدہ راستے پر نہیں تھے، اللہ رب العزت نے راستہ دکھایا۔ یہ دونوں چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور انہیں بہت بڑا ہمارے لیے ایک گستاخانہ کلمہ شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کرتے ہیں، نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں، نبی کو بے راہ، گمراہ یا بے راہ کہتے ہیں۔ بھائی یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کریم کہہ رہا ہے، اور قرآن کریم میں کلام اللہ ہے جو برحق ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول بھی نہیں بن سکتی۔ تعلیم وہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ سکولوں میں تعلیم کا ایک ذریعہ ہے، ماسٹر پڑھاتا ہے جسے اللہ رب العزت خود تعلیم دے، جسے اللہ خود تعلیم دے۔ اس دنیاوی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، کسی سکول میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، اور اس کا ذکر باقاعدہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا ہے، اور سورۃ الضحیٰ میں صاف طور پر فرما دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہاں اللہ نے فرمایا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے میرے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو نور بنایا،
روشنی بنایا جس میں لوگوں کے لیے راستہ دیکھنے میں آسانی رہے۔ نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ نہدی بہی من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے میرے نبی آپ لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ یہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ سیدھے راستے پر چڑھا دیتے ہیں، یہ کیا آپ کے بس میں تھا؟ یہاں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي، کہ اے میرے نبی آپ ہدایت دیتے ہیں، یعنی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس راستے پر کوئی چڑھ جائے گا یا نہیں چڑھ جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرما دیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ یہ الفاظ کب کہے؟ جب چچا مرنے لگا ابو طالب، واقعہ تفصیل کے ساتھ میں نے یہاں ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن اس راستے پہ کچھ چڑھے گا نہیں چڑھے گا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اور نہ آپ کی ڈیوٹی ذمہ داری ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا۔ وما علی الرسول الا البلاغ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور صراط مستقیم کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا صراط اللہ، وہ راستہ صراط مستقیم جو کہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی جو کہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، الی اللہ تصیر الامور، کہ تمام کام جو ہیں یہ اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، تمام کام بالآخر اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں، اور وہی اس میں فیصلے صادر فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہوگا، راوی کا سلسلہ ہوگا، لہذا مہینہ سوا مہینہ کے لیے آپ کی چھٹی ہو جائے گی یہاں سے، لیکن یہ ساتھ ہی لولو کیمپ ہے، ساتھ اسلامک سینٹر کا کیمپ ہے، وہاں درس جاری رہیں گے، اور جگہوں پہ بہت سارے جہاں روزانہ درس ہوا کریں گے، اور صرف چھوٹے درس نہیں بلکہ بڑے بڑے جلسے بھی ہوا کریں گے۔ تو عید کے بعد انشاءاللہ سورۃ حامیم سجدہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے، اس کی عبادتیں کرنے، روزے رکھنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ کسی عورت نے بلوغت کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزے نہیں رکھے ہیں، یعنی لڑکی بالغ ہو گئی ہے لیکن اس نے روزے نہیں رکھے، جو کہ عورتوں کے چھوٹتے ہیں 5-6 روزے ہر مہینے میں۔ اب اگر وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنا چاہتی ہے تو کیا وہ رکھ سکتی ہے، یا جو گزر گئے سو گزر گئے؟ اب روزے کے بارے میں قضاء کا باقاعدہ ذکر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے جو روزے قضا ہوتے تھے ہم شعبان میں جا کے رکھتے تھے، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ روزے پورے کر لینے چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنے چھوٹے ہیں، عدد بھی معلوم ہے، یعنی بلوغت کب ہوئی، کتنے سال ہو گئے، 5 روزے 6 روزے 7 روزے ہر سال کے ہوتے ہیں، وہ گنتی جو ہے وہ پوری کر لینی چاہیے۔ اور صرف گنتی پوری کرنا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایک روزہ چھوٹا اگلے رمضان سے پہلے رکھ لیا تو صرف روزہ رکھنا ہی کافی ہے، لیکن اگر اگلے رمضان سے پہلے نہیں رکھا بلکہ اس سے بھی اگلے میں جا کے رکھا تو ایسی شکل میں ایک روزہ اور ایک مسکین کا کھانا کھلانا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ دیکھ لیں کہ ان کو کتنے کھانے کھلانے پڑیں گے اور کتنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت نہ کرے، جب آدمی کو پتہ چل جائے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ جب تک لاپرواہی ہے کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا،
بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی فتویٰ دے ہی دے ہمیں کہ نہیں اب ضرورت نہیں ہے ان کی۔ نمازوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی 10-20 سالوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، کتنی نمازیں ہو گئیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور آئندہ پابندی کرے۔ لیکن یہ روزے چونکہ طے ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے، اور روزے روزانہ 5 نہیں ہوتے بلکہ سال میں صرف 5 چھوٹتے ہیں، یا 4 کسی کے 6 یا 7، لہذا یہ رکھنے چاہیے۔ اور کیا فطرانہ رمضان کے شروع میں ہی دے سکتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ رمضان عید سے 1 یا 2 دن پہلے، عید سے 1 یا 2 دن پہلے فطرانہ دیا کرتے تھے۔ لہذا رمضان کے آخر میں جا کے آپ 1-2 کو آپ 2-4 کر لیں تو ٹھیک ہے، بھائی ہم نے دور بھیجنا ہے، ملک بھیجنا ہے۔ آج کل تو میرا خیال ہے وہ بھی مسئلہ نہیں رہا، آپ کو یہاں سے تقبہ میں پیسے پہنچانے زیادہ دیر لگے گا، پاکستان میں اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ATM میں جائیے، ٹک ٹک کیجئے، پیسے پہنچ گئے۔ اور تقبہ میں جانے کے لیے تو گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے نا، یہاں سے جہاز تو جاتا نہیں۔ آج وہ آسانی ہے، اگر کسی کو کسی وجہ سے کہیں بھیجنے کے تاخیر سمجھ آ رہی ہے ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ تو 3-4 دن، صحیح بخاری میں 2 دن کا، 1 یا 2 دن صرف، یہ ہے عید سے پہلے۔ کہ اللہ نے حضرت جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بٹھا کے بات کی، یہ بات دنیا میں نہیں ہوئی۔ یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے بارے میں حضرت جابر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھا کے بات کی، لیکن یہ برزخ کا واقعہ ہے، اگلی زندگی میں ہے، اس زندگی میں نہیں۔ وحی کرنا یا رسول بھیج کر وحی میں فرق کرنا، جبکہ وحی بھی رسول کے ذریعے ہوتی۔ یہ رسول سے مراد یہاں جبرائیل ہیں، اللہ کا رسول، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا۔ یہ جو الفاظ میں نے ابھی پڑھے ہیں نا کہ رسول کے ذریعے اللہ بات کرتا ہے، اس سے مراد فرشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی ہیں۔ اگر یہی آپ کا سوال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی کہ رسول بھیج کر، فرشتہ بھیج کر اللہ رب العزت جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ کیا بیٹھ کر پانی پینے کی کوئی حدیث ہے؟ بیٹھ کر پانی پینے کی حدیث ہیں، سنت یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، الا یہ کہ اگر کوئی مجبوری ہے، مجبوری میں کوئی پی لے، نہیں تو آتا ہے کہ پانی کے پینے کے آداب میں سے، کھانے پینے کے آداب میں سے یہی ہے کہ بیٹھ کر کھایا پیا جائے۔ ہم 3 بھائی اور 1 بہن تھی، بھائیوں میں سے غیر شادی شدہ کی وفات ہو گئی اور اس کا حصہ 2 بھائیوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ یہ اپنی مرضی کی تقسیم ہے نا، جو بہنیں فوت ہوئی ان کا بھائیوں میں تقسیم ہونے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اگر والد کی موجودگی میں بہن فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے، وہ والد کی وراثت میں شامل ہی نہیں رہتا، اس کا حصہ بنتا ہی نہیں۔ اگر والد فوت ہو چکا ہے اور بہنوں بھائیوں میں حصہ تقسیم ہو یا نہ ہو، بعد میں کوئی بہن بھائی فوت ہوگا تو اس کو حصہ ملے گا، وہ بھی نہیں ہے اس کی اولاد کو جائے گا۔ لیکن اگر باپ زندہ ہے اور بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئے اور اس کے بچے ہیں، نہ ان بچوں کو ملے گا اور نہ اس بہو کو ملے گا جو بیوہ ہوئی، اور جو باقی ہیں ان کو حصہ ملے گا۔ اب یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کا حصہ 2 بھائیوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا، تو یہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی تقسیم کی ہے۔ بہن کو بھی 1 بھائی کے برابر یعنی 2 حصہ دیا۔ ان 2 بھائیوں میں سے 1 اور کی وفات ہو گئی اور اس کی بیوی کثیر العیال ہونے کی بنا پر زیادہ حصہ مانگ رہی ہے۔ اب اگر دوسرے بھائی کی وفات ہوئی ہے اور والد اس سے پہلے وفات پا چکا ہے تو اس بھائی کا حصہ یقیناً ہے، اور اس بھائی کا حصہ بھائیوں میں برابر رہے گا، چاہے اس کے 50 بچے کیوں نہ ہوں اور 4 بیویاں کیوں نہ ہوں۔
کیونکہ باپ کی پراپرٹی میں اس ایک آدمی کا حصہ ہے، اگلے بچے اور بیویوں کا حصہ نہیں ہوتا، لہذا وہ تقسیم جو ہے وہ مانگنا ان کا حق ہے۔ وہ کہیں کہ ہمارے سسر کی جائیداد میں سے ہمیں تھوڑا زیادہ دے دو، سارے لوگ مل کر ان پر احسان کریں، دے دیں، یہ بھی اچھا ہے، لیکن شرعاً ان کو وہ حق جو ہے وہ نہیں جاتا۔ کیا خامد کے مرنے کے بعد وہ بیوی کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، سارے محلے والے محرم ہو جاتے ہیں اور وہ نامحرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ 40-50 سال جو ساتھ رہا۔ ہمارے عجیب معاملہ ہے پاکستان انڈیا میں، جیسے عورت فوت ہوئی شوہر کو قریب نہیں آنے دے رہے، بھئی تو اب نامحرم ہو گیا، جاؤ، کزن سارے آ رہے ہیں، محلے والے بھی دیدار کر کے جا رہے ہیں کہ ہماری اماں کا، ہماری چاچی کا، ہماری تائی کا دیدار، اور شوہر کو قریب نہیں آنے دے، جبکہ شوہر کو حق ہے کہ اپنی بیوی کو غسل دے۔ شرعاً شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اور اس کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں۔ اگر تفصیل چاہیے تو ہمارے ویب سائٹ پر ہماری کتاب ہے مسائل و احکام نماز جنازہ، یہ ویب سائٹ پر موجود ہے، اور توحید پبلیکیشنز کی ویب سائٹ اور کئی ویب سائٹوں میں مل جائے گی۔ اس میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے نامحرم قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا عائشہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں، کفن دوں، جنازہ پڑھوں اور قبر میں اتاروں۔ کہتے ہیں جی وہ تو نبی تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس نے غسل دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کس نے غسل دیا؟ آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن آپ چونکہ نکاح تڑوانے کے چکر میں ہیں کہ فوراً نامحرم کر دو ان کو تاکہ شوہر قریب نہ رہے۔ حدیث کا انکار کیے بغیر صرف اس وجہ سے حدیث کو اپنی تبلیغ میں نظر انداز کرنا کہ سب لوگ حدیث کو نہیں مانتے یا صحیح ضعیف کی پہچان یا پیچیدگی ہوتی ہے، اس لیے صرف قرآن سے تبلیغ کرنا، قرآن سے تبلیغ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث کو چھوڑ کر تبلیغ کرنا چاہتا ہے کیسے کرے گا؟ قرآن کریم نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب بتاؤ حدیث چھوڑ کے اس کی کیا تبلیغ کرے گا؟ اس طرح آہستہ آہستہ حدیث شریف سے آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو تمیز نہیں ہے صحیح اور ضعیف کی، اس درس دینے والے کو تو ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر خود بھی تمیز نہیں ہے تو گھر میں آرام سے بیٹھا کریں، پھر اتنا شوق کیا چڑھا ہوا ہے کہ آپ جہاں چاہیں کھڑے ہو جائیں تقریر دینا شروع کر دیں۔ آپ پہلے پڑھیے، صحیح ضعیف کی پہچان کیجئے، غلط صحیح کی پہچان کیجئے، کیا لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک اپنا ہدف بنائیے، یعنی پہلے سیکھیے پھر لوگوں کو سکھلائیے۔ ہماری ایک پارٹی ہے کہ 4 دن چکر لگا کے آ جائے تو وہ اسکالر بنا کے لے آتے ہیں اپنے آدمی کو، مسجد میں کھڑا ہونا شروع ہو جائے۔ اس طرح کی تبلیغ نہیں، سیکھیے اور تبلیغ کیجئے، اور عوام کو آپ کہیں گے کہ یہ فن حدیث کے ماہر ہوں گے، صحیح ضعیف کے معاملے میں ان کی معلومات ہوں گی، اور تب ہی آپ بولیں گے، تو پھر آپ بول نہیں پائیں گے کبھی بھی، کیونکہ عوام تو وہاں تک پہنچتے نہیں، نہ ان کی ایسی مجبوری ہے، انہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ معلومات ان کے لیے کافی ہے۔ فن حدیث کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، عوام کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور نہ ان کو ان جھنجھٹوں میں ڈالنا چاہیے۔ ان میں سے اگر کوئی شوق رکھتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، آپ اسے لیجیے اور سکھائیے، لیکن اس حوالے سے آپ حدیث کو اپنے سے دور نہ کریں، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن پڑھا نہیں جا سکتا، سیکھا نہیں جا سکتا۔ ابھی جو انسان ہے کیا وہ بھی مٹی سے بنا ہے یا گوشت سے بنا ہے؟ ابھی جو آپ ہیں آپ گوشت پوشت کے انسان ہیں، آپ مٹی کے نہیں ہیں، لیکن اول انسان مٹی کا بنا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے ہے۔ ہمارے سب سے پہلے جو بابا آدم ہیں ان کی تخلیق کس چیز سے ہے؟ ہماری اصل تو وہی ہے نا۔ بعض دفعہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جنوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جن تو پہلے ہی آگ سے بنے ہیں، آگ سے بنے کو آگ میں ڈالیں گے تو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ آدمی کہیں کسی کھیت میں بیٹھے بات کر رہے تھے، اس نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور ٹھک سے مارا اس کو، کہا کہ تم بھی مٹی سے بنے ہو، تمہیں مٹی ہی ماری ہے، کچھ ہوا ہے یا نہیں؟ سمجھ آ گئی یا نہیں؟
اللہ رب العزت جسے عذاب دینا چاہتا ہے وہ کس چیز سے بنایا ہے، وہ عذاب دینے پر قادر ہے۔ عمرہ پر آنے والی عورتوں کے پردے کے بارے میں وضاحت سے بتا دیں، عمرہ کے درمیان پردے کی کیا اہمیت ہے۔ عمرہ ہو، حج ہو یا کوئی بھی سفر ہو، ہر سفر میں اور ہر حال میں اپنے گھر سے باہر نکلیں، اپنا گھر یہاں کا ہو یا مکے میں کرائے لیا ہوا مدینے والا ہے یا کہیں آپ گئے ہوئے ہیں، جب عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ با پردہ ہونی چاہیے۔ حج و عمرہ کے لیے جو خاص طور پر ہمارے کھینچا تانی کر کے کہا گیا کہ چہرہ ننگا رکھنا چاہیے، وہ صرف اس وقت ہے کہ جب عورت اپنے محرم لوگوں میں ہو، ٹینٹ میں ہے، عورتیں ہیں، یا اپنا پرائیویٹ ٹینٹ ہے، شوہر ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، کوئی بات نہیں، چہرہ ننگا رکھے ڈانٹنا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلے گی سامنے غیر محرم لوگ موجود ہیں، اور آج کوئی جگہ ایسی ملے گی کہ جہاں مکہ میں یا مدینہ میں عورت باہر نکلے اور اس کے سامنے کوئی غیر محرم نہیں ہوگا، کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا باہر نکلیں، اپنے سر کا کپڑا گرائیں اور چہرے کا پردہ کر لیں۔ اب چہرے کے اوپر جو باندھ دیتی ہیں نا عورتیں ایسے، وہ باندھنا منع ہے، صرف سر سے کپڑا گرا کر پردہ کر لیں، اتنا کافی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے ازواج مطہرات کے اقوال موجود ہیں کتب حدیث میں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور ہم اپنے چہرے کو ننگا رکھے ہوئے ہوتی، اور جب ہمارے پاس سے کوئی غیر محرم لوگوں کا، اجنبی لوگوں کا قافلہ گزرنے لگتا، قریب آ جاتا، صدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتے۔ سنت عمل یہ ہے، ہمارے لوگوں نے اس کو ایسا عجیب رنگ دیا کہ عورتوں کو چہرہ ننگا رکھنا ہے سارے حج کا موقع۔ اور آپ کسی وقت یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کے جو فتویٰ دینے والے یہ مولوی حضرات ہیں، ان کی بیویوں کو دیکھیں، بیویاں باپردہ ہوں گی، بیویوں نے چہرے کا پردہ کیا ہوا ہوگا، تو یہ کیا معنی ہوگا پھر؟ لوگوں کے لیے چہرے کو ننگا رکھنا ہے اور اپنی بیگم کو با پردہ رکھنا ہے، اس دال میں بھی کچھ کالا نظر آتا ہے۔ عمرہ پہ آنے والی عورتوں کے جو محرم بنائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں اب یہ بھی ٹھیکیدار شروع ہو گئے ہیں کہ وہ محرم نہیں ہے، ایرا غیرہ ہے۔ ایرا غیرہ ہے کہا کہ نہیں تو اس کا بھائی بن کے جا رہا ہے، اور یہ کس نے بنایا؟ وہ اس سے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ان کو اپنا ٹکٹ بیچنا ہے اور ان کو اپنا پیکج بیچنا ہے۔ کسی کی وہ اٹھا کے کسی کا بھائی بنا دیا، کسی کو میاں بیوی بنا دیتے ہوں گے، پتہ نہیں، میرا خیال ہے زیادہ تر بہن بھائی بنا کے بیچتے، اور جو کہ نامحرم ہیں، وہ آپس میں نامحرم ہیں، لکھنے میں لکھ کے دو لوگوں کی محرمیت کو ختم کر دیا، اور پورے سفر حج میں وہ دونوں گناہ میں مبتلا رہے۔ بے پردگی گناہ ہے یا نہیں؟ اور پورے سفر حج میں اب احرام کا وقت تو تھوڑا سا ہوتا ہے، احرام عمرے کے لیے اپنے ملک سے مثال کے طور باندھا، 4-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، مکہ پہنچے 4-6 گھنٹے عمرہ میں، 10-12 گھنٹے کے بعد احرام نکل گیا۔ اب حج تک 10-15 دن ہیں، دونوں بے پردہ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، انتہائی بے پردگی کے عالم میں رہ رہے ہیں۔ اور پھر حج کے 2-3 دن ہیں، وہ مکمل ہوئے، 8 تاریخ کو احرام باندھا، 10 کو کھول دیا، اور اس کے بعد آپ نے 13-14 تک رہنا ہے، وہ پھر بے پردگی کے دنوں میں رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے ملکوں میں کروایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی عورتوں کی عبادت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرے، ہم ان کی عبادتوں کے بارے میں فتوے دینے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن ان کا یہ عمل جائز نہیں ہے، جسے معلوم ہے کہ میرے ساتھ ایک غیر آدمی کو محرم بنا کے بھیجا رہا ہے، ایسی عورت کو نہیں آنا چاہیے۔ ایسی عورت کو اس طرح کے جعلی محرم کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ وہ اکیلی آ جائے۔ اکیلی آ جائے گی تو کم از کم باقی اوقات میں تو باپردہ رہے گی، ٹھیک ہے اکیلی ہے، لیکن اس جعلی محرم کی بجائے اکیلی اس کا ہونا زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہماری والدہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. اگر تو معاملہ کبھی کبھی دعا کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن ہمارے یہاں جو فرض قرار دے دیا گیا کہ جب تک امام ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگے مقتدی اپنے مسئلے سے نہیں ہلتے، یہ صحیح نہیں ہے. کبھی مانگ لیں کبھی چھوڑ دیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر یا کبھی دعا کرے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو. ایسی کوئی بات ہم نے نہیں پڑھی. جعلی باتیں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا، یہ تو حضرت عمر فاروق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جعلی باتیں حدیث کے نام سے بہت منسوخ کی گئی ہیں. ہمارے پڑھنے میں اس طرح کا فتویٰ کوئی نہیں آیا کہ حضرت عمر جنہوں نے یہ بات کہی ہو کہ جو دعا ہاتھ اٹھا کے نہ مانگے اس پر لعنت ہے. اتنا بڑا فتویٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیں گے. کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران سامنے سے عورت گزر جائے تو کیا نماز ضائع ہو جائے گی؟ نماز ضائع نہیں ہوگی، لیکن عورت کو آگے سے گزرنا نہیں چاہیے. اور اگر عورت سامنے سے گزر جائے تو نماز ختم نہیں ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ عورت کے گزرنے سے عورت گزرے مرد گزرے آپ کے خشوع میں فرق آئے گا یا نہیں؟ وہ خشوع میں جو فرق آتا ہے وہ عورت کے گزرنے سے، مرد کے گزرنے سے، کسی بڑے کے گزرنے سے آتا ہے. لہذا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عورت گزر گئی تو نماز ہی ختم ہو گئی. نماز ہو جائے گی، لیکن خشوع کی کمی ہو جانے کی وجہ سے. عام آدمی گزرے تو اس کا معاملہ اور ہے، عورت گزرے تو تھوڑا معاملے کا فرق ہے یا نہیں؟ یقینی بات ہے کہ فرق ہو جائے گا. ہم نے پچھلے عرصے میں ایک دو کتابیں ایڈٹ کی ہیں، ہندوستان سے لکھی ہوئی ہیں، اور فقہ حنفی کی بعض کتابوں کے بارے میں ہیں، جیسے بہشتی زیور ہیں اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے. ان میں اتنی باتیں یقین جانے پڑھنے کو ملی کہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہمارے وہ علماء کرام کیا کرتے رہے ہیں. اب یہاں صرف عورت کے آگے گزرنے کا میں نے جب ذکر کیا کہ مرد کے گزرنے عورت کے گزرنے میں فرق ہے، اور اس میں تو انتہائی لچر قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو عام حالت میں آدمی قبول نہیں کرتا. نماز کے دوران بھی وہ لکھی ہوئی ہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ نماز وتر یا نماز آگے پتہ نہیں نازلہ، قنوت نازلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا قنوت وتر ہے، ایک دعا قنوت نازلہ ہے. قنوت وتر یہ جو نماز وتر کے 3 پڑھیں یا کم و بیش پڑھیں وہاں دعا مانگی جاتی ہے، وہ قنوت وتر ہے. اور ایک قنوت نازلہ ہے. قنوت نازلہ ہے کہ جو کبھی کسی علاقے میں ہنگامی طور پر کوئی آفت آ گئی، کوئی حاکم بدترین مسلط ہو گیا، یا کسی ملک نے حملہ کر دیا، غیر ملک نے حملہ کر دیا، ان حالات میں ملک کی ساری مساجد میں دعائے قنوت نازلہ کی جاتی ہے کہ جو مصیبت کے وقت دعا کی جاتی ہے. اس میں ہاتھ اٹھا کر ہر نماز کے بعد وہ دعا مانگی جا سکتی ہے، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا ثابت بھی ہے. سفر میں اگر عشاء صلاح کی جماعت ملتی ہے تو کیا مغرب پہلے پڑھنی ہے یا امام کی اتباع کرنی؟ اگر کسی کی مغرب رہتی ہے اور عشاء کے وقت وہ مسجد میں پہنچا، مسجد والے جو ہیں انہوں نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. اب ظاہر ہے کہ 3 رکعتیں پڑھ کے یہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ 3 رکعتیں پڑھی سلام پھیر دیا، پھر سلام پھیر کے وہ دوسری میں شامل ہو گئے، عشاء کی 1 رکعت پڑھ لی، یا نہیں ملی تو تحیات بیٹھ گئے.
یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یعنی مسلسل اس کے ساتھ رہیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام چوتھی رکعت کے لیے اٹھ گیا، یہ جاتے تو نہیں سلام پھیر کر لیکن اس کے ساتھ اٹھتے نہیں. امام کھڑا ہے اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اتباع ہوگی امام کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں. امام کھڑا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے پیروی ہماری. لہٰذا یہ دونوں شکلیں صحیح نہیں ہیں. ایسی شکل میں آپ عشاء پہلے پڑھ لیں، کیونکہ وہ 4 پڑھیں گے، آپ 3 پڑھنی ہیں. عشاء کے بعد 3 فرض پڑھ لیں، آپ کی ترتیب گڑبڑ ہو جائے گی لیکن نماز خراب نہ کریں. اور اگر اس کی 1 رکعت گزر چکی ہے تو اب آپ کی 3 ہے، اس کی 3 ہے، کام ہو جائے گا. اگرچہ افضل اس میں بھی یہ ہے کہ جتنی امام کی نماز ہے اتنی آپ پڑھیں اور اپنی بعد میں 3 رکعتیں الگ سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے کی آپ سب کو مبارک ہو. اور یہ لولو کیمپ جو ہے اس کو نہ بھولیں، 13 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ بھی ہونے والا ہے لولو کیمپ.